ہم اپنے دوسرے سیکشن میں آتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ہم معاشیات کی تعلیم کو کن کن بنیادی شاخوں میں اسے ہم تقسیم کرتے ہیں۔ تو معاشیات کی تعلیم تو خیر اس کی بہت ساری شاخیں ہیں، اس کے بہت سارے دائرہ کار ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس کو جو چار بڑے بڑے اس کے علوم کی شاخیں ہیں وہ ہیں مائکرو اکنامکس، میکرو اکنامکس، پبلک فائننس اور انٹرنیشنل ٹریڈ۔ تو یہ اس کی ایک بڑے چار اس کی شاخیں ہیں۔ دیکھیں اکنامکس میں جب ہم اس کی شاخوں کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم مائکرو اکنامکس پہ آتے ہیں۔ یہ مائکرو اکنامکس یا میکرو اکنامکس یہ دونوں قیمتوں کے تعین اور پروڈکشن یا امپلائمنٹ سے کنسرن ہیں۔ مائکرو اکنامکس کو اردو میں جزوی معاشیات بھی کہا جاتا ہے، جزیاتی معاشیات کہتے ہیں۔ اس میں ہم ایک فرد واحد کے بارے میں ہم اس کی تشخیص کرتے ہیں، فرد واحد کے مسائل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، یا ایک انڈسٹریل یونٹ ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ انڈسٹریل یونٹ نہیں بلکہ ہم کہتے ہیں فرم کی ایک یونٹ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ ایک کنزیومر کس طرح سے ایکولیبریم کو حاصل کرتا ہے، یا ایک فرم کس طرح سے ایکولیبریم کو حاصل کرتی ہے۔ ایکولیبریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم ایک کنزیومر کے طور پر ہم کسی چیز کی کوئی قیمت دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اسی قیمت کے برابر ہی ہم افادیت بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو اگر ہماری قیمت اور شے سے ملنے والی افادیت برابر ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایکولیبریم میں ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم انڈسٹری میں آتے ہیں تو انڈسٹری میں ایکولیبریم ہوتا ہے کہ بھائی جو کسی بھی پروڈکشن کی لاگت ہے، جو کسی پروڈکٹ کی لاگت ہے اور اس پروڈکٹ کو بیچنے سے جو ریونیو حاصل ہوتا ہے، یہ دونوں اگر آپس میں برابر ہیں تو کہا جاتا ہے کہ فرم ایکولیبریم میں ہے، یعنی لاگت اور آمدنی دونوں برابر ہے تو کہا جائے گا کہ فرم ایکولیبریم میں ہے۔ تو ہر ایک فرم کا یا ہر ایک کنزیومر کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ ایکولیبریم کو حاصل کرے، وہ توازن کو حاصل کرے۔ تو ہم جب جزوی معاشیات کی بات کرتے ہیں، جزوی معاشیات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشیات کی ایک اکائی، وہ اکائی خواہ ایک کنزیومر کی ہو، خواہ اکائی وہ ایک فیکٹر آف پروڈکشن کی ہو، لینڈ لیبر کیپٹل انٹرپرینور کی ہو، یا وہ اکائی جو ہے وہ پروڈکشن کی ہو یا ڈسٹریبیوشن کی اکائی ہو، کہیں پر بھی ایک سنگل یونٹ کس طرح سے ایکولیبریم اچیو کرتی ہے، ہم اس سنگل یونٹ کے اس ساری ایکٹیویٹیز کو کہ جس میں وہ ایکولیبریم حاصل کرتا ہے، توازن حاصل کرتا ہے، یعنی اس کی آمد اور خرچ برابر ہوتے ہیں، یا کنزیومر کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کی افادیت اور اس نے جو قیمت دی ہے دونوں برابر ہیں، تو وہ کنزیومر کا ایکولیبریم ہوتا ہے۔ تو یہ ہم جزوی معاشیات میں ہم سنگل یونٹس کے یا انڈیویجول یونٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کی جو دوسری شاخ ہے وہ ہے میکرو اکنامکس کی یا کلی معاشیات کی۔ کلی معاشیات میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایگریگیٹ کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ ایگریگیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کلیکٹیو یونٹس جو ہوتی ہیں ان کی اسٹڈی کرتے ہیں کہ وہ کلیکٹیو یونٹس کس طرح سے ایکولیبریم اچیو کرتی ہیں۔ اب کنزیومر کا ایک گروپ، پورا کنزیومر گروپ پورا ایک ملک ہو سکتا ہے، پورا ایک شہر ہو سکتا ہے، پورا ایک صوبہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک صوبے کے جتنے بھی کنزیومرز ہیں، جتنے بھی صارف ہیں، وہ کس طرح سے اپنا ایکولیبریم لیول اچیو کرتے ہیں، یا ایک ملک میں جتنے بھی صارفین ہیں وہ کس طرح سے ایکولیبریم لیول اچیو کریں گے، یعنی جتنا وہ خرچ کریں گے اور جتنا انہیں افادیت ملے گی وہ دونوں آپس میں کس طرح سے برابر ہوں گے۔ اسی طرح سے ایک فرم کے بجائے ہم یہاں پہ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں کہ ایک انڈسٹری کس طرح سے ایکولیبریم اچیو کرے گی، میکرو اکنامکس میں اس کی اسٹڈی ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم میکرو اکنامکس میں دیکھتے ہیں کہ پھر پورے ملک میں روزگار کے مسائل کیسے حل کیے جا سکتے ہیں، پورے ملک میں روزگار کو کیسے بڑھایا یا گھٹایا جا سکتا ہے۔ روزگار کے ساتھ غریبی کا بھی معاملہ دیکھا جاتا ہے کہ غریبی کس طرح سے ختم ہو سکتی ہے۔ پورے ملک میں جو ڈسٹریبیوشن آف انکم ہے اس کو ہم کتنا مساوی یا کتنا ہم اسے عدل کے ساتھ کتنے منصفانہ طریقے سے ہم ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ یا ڈسٹریبیوشن آف انکم کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں میکرو اکنامکس میں پڑھی جاتی ہیں۔ میکرو اکنامکس کو آج سے چند سال پہلے تقریباً 50s تک جو ہے میکرو اکنامکس، بلکہ 60s تک
میکرو اکنامکس کو ہم کہتے تھے تھیوری آف انکم اینڈ امپلائمنٹ، اور مائکرو اکنامکس کو کہا جاتا تھا پرائس تھیوری، کیونکہ مائکرو اکنامکس میں ہم صرف پرائس کی بنیاد پر ہی یہ طے کرتے ہیں کہ کون ایکولیبریم پہ رہے گا، کس طرح سے ایکولیبریم اچیو ہوگا۔ کنزیومر بھی پرائس کی بنیاد پر ایکولیبریم کو اچیو کرتا ہے، یا ایک پروڈیوسر بھی پرائس یا کاسٹ کی بنیاد پر ایکولیبریم کو اچیو کرتا ہے۔ تو مائکرو اکنامکس کو ہم پرائس تھیوری کہتے تھے، اور میکرو اکنامکس کو تھیوری آف انکم اینڈ امپلائمنٹ کہتے تھے۔ اس کے بعد اس کی جو تیسری برانچ ہے وہ ہے پبلک فائننس۔ پبلک فائننس جو ہوتا ہے وہ عوامی مالیہ اسے ہم کہتے ہیں اردو میں۔ یہ حکومتیں کس طرح سے حکومتیں آمدنی حاصل کرتی ہیں، اور وہ حکومتیں کس طرح سے اس آمدنی کو خرچ کرتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ حکومتوں کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے وہ ٹیکسز ہوتے ہیں۔ تو ہم ٹیکسز کے بارے میں پبلک فائننس میں پڑھتے ہیں کہ حکومتیں کس طرح سے ٹیکسز نافذ کرتی ہیں، کس طرح سے ٹیکسز کو وصول کرتی ہیں، اور کس طرح سے ٹیکسز کی آمدنی کو پھر عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کرتی ہے۔ پھر اس میں ڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں۔ آج کل ہمارے ملک میں انڈائریکٹ ٹیکسز کی جگہ پر GST آ گیا ہے۔ پھر اگر ان ٹیکسز سے حکومت کا کام نہیں چلتا ہے تو پھر حکومت قرض لیتی ہے، کس طرح سے قرض لے کر کے عوام کی فلاح بہبود کے دائرے کو بڑھاتی ہے، کس طرح سے حکومت عوام سے لیے گئے ٹیکسز کو خرچ کرتی ہے، خرچ کی بنیادیں کیا ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم پبلک فائننس میں پڑھتے ہیں۔ پبلک فائننس سے بڑا اہم موضوع مانا جاتا ہے معاشیات کا، اور آج کل بڑا انٹرسٹنگ یوں ہو گیا ہے کہ جس طرح سے حکومتوں کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں فلاح بہبود کے سلسلے میں، عوام کو روزگار دینے کے سلسلے میں، غریبی ختم کرنے کے سلسلے میں، یا اس طرح سے بہت ساری چیزیں، تعلیم ہے، صحت ہے، یہ ساری چیزیں حکومتوں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں ہم پبلک فائننس کے ذریعے اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے حکومتیں عوامی فلاح بہبود کو میکسیمائز کرتی ہیں۔ جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ایک کنزیومر یہ چاہتا ہے کہ ہم کم سے کم پیسہ خرچ کر کے زیادہ سے زیادہ افادیت حاصل کریں، اسی طرح سے ٹیکسز کے سلسلے میں بھی ہے کہ عوام یہ چاہتے ہیں کہ ہم کم سے کم ٹیکس دیں، اور اس ٹیکس کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ بہبود یا فلاح یا ہم زیادہ فائدہ حکومت کی اسکیموں سے حاصل کریں۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم پبلک فائننس کے تحت پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کی جو چوتھی شاخ ہے وہ ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کی، یا بین الاقوامی تجارت کی۔ بین الاقوامی تجارت، بین الاقوامی مالیات، یہ ساری چیزیں اس میں کہ کس طرح سے دو ملک آپس میں تجارت کرتے ہیں، دو ملکوں کی کرنسیاں الگ الگ ہوتی ہیں تو ان کا تبادلہ کیسے ہوتا ہے، دو ملکوں کے بیچ میں قیمتوں کا تعین کیسے کیا جاتا ہے، دو ملکوں کے بیچ میں چونکہ لیبر کی ایفیشنسی الگ الگ ہوتی ہے، مشینوں کی ایفیشنسی الگ ہوتی ہے، اس وجہ سے دو چیزوں کی جو لاگت ہوتی ہے پیداوار کی وہ بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ تو ان میں کس طرح سے ہم ایک برابری کی بنیاد پر تجارت کر سکتے ہیں، تجارت کریں گے، کس طرح سے ہم پیمنٹ کریں گے الگ الگ کرنسیوں کی شکل میں، ان ساری چیزوں کی تعلیم، ان ساری چیزوں کو ہم پڑھتے ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ کے تحت۔ تو اس طرح سے یہ موٹے طور پر یہ چار شاخیں ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں معاشیات میں۔